السلام علیکم، ویلکم دی لیجنڈز پر۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسی شخصیت کی کہانی جو کسی تعریف کی محتاج نہیں۔ جی ہاں دوستو، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں البرٹ آئنسٹائن کی لو سٹوری۔ البرٹ آئنسٹائن، جن کو ہر طالب علم ان کی تھیوریز، تجربات اور کارناموں کی وجہ سے بخوبی جانتا ہے۔ کیا آپ البرٹ کی لو سٹوری کے بارے میں جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹ ہونے والی ہے البرٹ آئنسٹائن کی محبت کی کہانی کے ساتھ۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو۔ البرٹ آئنسٹائن کی محبت کی کہانی خاص، دلچسپ اور پیچیدہ تھی۔ وہ ایک عظیم سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ذاتی زندگی میں بھی کئی اتراؤ چڑھاؤ کا سامنا کرتے رہے۔ البرٹ آئنسٹائن کی محبت اور ان کی لو سٹوری شروع ہوتی ہے میلو نامی لڑکی سے۔ میلو نامی لڑکی سریبیا میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے والدین اپنے علاقے کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک تھے۔ ہائی اسکول کے بعد ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ مزید تعلیم کے لیے اسے جس ادارے میں داخلہ لینا تھا وہاں صرف لڑکے ہی داخلے کے اہل تھے۔ اس کے باپ نے محکمہ تعلیم سے ایک خاص اجازت نامہ نکلوایا جس کے تحت زیورچ میں اسے فزکس کے لیکچر لینے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اسے چیزوں کی گہرائی تک پہنچنے کا شوق تھا۔ اس کے ہم جماعتوں کے مطابق وہ نہایت ذہین اور کم گو لڑکی تھی۔ البرٹ آئنسٹائن نامی لڑکا جرمنی میں پیدا ہوا۔ اس کا باپ صنعت کار جبکہ ماں ایک لینڈ لارڈ کی بیٹی تھی۔ وہ شروع سے متجسس اور باغی تھا۔ ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے اس نے جرمنی میں اپنا سکول ختم کرنے کی بجائے سوئٹزر لینڈ میں ختم کیا۔ البرٹ آئنسٹائن کو 3 دیگر طلباء کے ساتھ پولی ٹیکنیک انسٹی ٹیوٹ زیورچ کے شعبہ فزکس اور ریاضی میں داخلہ ملا۔ وہ یونیورسٹی میں کم لیکچر ہی لیتا تھا اور اپنا زیادہ تر وقت جو تھا وہ گھر میں پڑھنے پر صرف کر دیتا تھا۔ اور میلو ایک منظم زندگی گزارنے والی ذہین و فطن لڑکی تھی۔ سن 1900 میں کلاسز کے اختتام پر جب نتائج آئے تو میلو اور آئنسٹائن کے گریڈ بالترتیب 4.7 میلو کے اور 4.6 البرٹ آئنسٹائن کے آئے۔ ماسوا اپلائیڈ فزکس کی جس میں میلو کے 5 اور بالترتیب البرٹ کا صرف 1 نمبر آیا۔ میلو لیب ورکر تجربات میں نکھر رہی تھی جبکہ آئنسٹائن اس باغی روپ پہ چل رہا تھا۔ 13 دسمبر 1900 کو ان دونوں نے ایک ریسرچ آرٹیکل لکھا، لیکن اس پر صرف آئنسٹائن کے ہی دستخط تھے۔ آئنسٹائن کے ہی دستخط کیوں تھے، میلو کے کیوں نہیں؟ اس بارے میں مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید میلو آئنسٹائن کا نام دیکھنا چاہتی تھی اس لیے اس نے یہ سب کیا، جبکہ کچھ لوگوں کا اور کچھ ہی کہنا ہے۔ 1901 میں بھیجے گئے ایک خط کے مطابق پتہ چلا کہ ریلیٹیوٹی کے نظریے میں میلو نے آئنسٹائن کی خاطر خواہ ساتھ دیا تھا، مگر اس کی قسمت خراب تھی۔ وہ حاملہ ہو چکی تھی اور آئنسٹائن ابھی تک بے روزگار تھا۔ وہ واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلی آئی۔ بے روزگار البرٹ اس سے شادی پر رضامند نہ تھا۔ میلو نے اپنا تعلیمی کیریئر جاری رکھنے کے لیے آخری کوشش کی اور ایک خط لکھا، مگر پروفیسر ویبر جس نے آئنسٹائن کو کیریئر میں آگے جانے سے روک رکھا تھا اس نے رد کر دیا۔ تو دوستو، کچھ ہی عرصے کے بعد میلو کی ایک لڑکی پیدا ہوئی، مگر اس لڑکی کو کیا ہوا، وہ کدھر ہے، ابھی تک اس بات کا کسی کو بھی علم نہیں۔ بالآخر 1903 میں ان دونوں نے شادی کر لی اور میلو کا باپ فوت ہو چکا تھا۔ البرٹ ایک پلانٹ آفس میں ملازمت کر رہا تھا جہاں وہ ہفتے میں 6 دن 8 گھنٹے کام کرتا۔
جبکہ میلو صرف گھریلو کام ہی کرتی تھی۔ لیکن اچانک اسی دوران آئنسٹائن اسپیشل ریلیٹیوٹی کے بنیادوں پہ کام کر رہا تھا، مگر وہ بیمار ہو گیا۔ میلو نے اس کے تمام پیپرز بار بار پڑھے اور ان کو پروف ریڈ کر کے اشاعت کے لیے بھجوا دیا۔ میلو کے بھائی کے مطابق وہ دن رات کو مٹی کے تیل والے کیمپ کے نیچے بیٹھ کر اکٹھے کام کرتے، لکھتے اور مسائل حل کرتے تھے اور بحث کرتے تھے۔ 1910 میں البرٹ کا دوسرا بچہ پیدا ہوا اور اسی دوران اس کا اپنی کزن ایلیسا کے ساتھ معاشقہ بھی چلنا شروع ہو گیا، اور یہی معاشقہ میلو اور البرٹ کے درمیان جدائی کا سبب بنا۔ میلو البرٹ آئنسٹائن کے درمیان جدائی۔ البرٹ میلو کو طلاق دینا چاہتا تھا، تو البرٹ نے میلو کے سامنے کچھ سخت شرائط اور اصولوں پر عمل کرنا ہوگا کہہ کر ان کے سامنے کچھ شرط رکھی۔ اس نے شرط رکھی کہ وہ ان سے کوئی جذباتی توقعات نہ رکھے، وہ ان کے کام میں مداخلت نہ کرے، وہ ان کے ساتھ زیادہ بات نہ کرے۔ یہ سب سن کر میلو نے علیحدگی اختیار کر لی اور 1919 میں طلاق لے کر البرٹ آئنسٹائن سے الگ ہو گئی۔ دوسری شادی البرٹ آئنسٹائن نے اپنی کزن ایلیسا کے ساتھ کی۔ اسی سال آئنسٹائن نے اپنی کزن ایلیسا لوور نتھل سے شادی کر لی۔ اس کی شادی زیادہ تر آرام دہ رہی، کیوں نہ کہ ایلیسا ان کے لیے زیادہ سہولت پسند ثابت ہوئیں اور ان کی زندگی کو سکون فراہم کیا۔ تاہم آئنسٹائن ایک وفادار شوہر نہ تھے اور کئی خواتین سے ان کے معاشقے چلتے رہے۔ دیگر رومانس اور محبت بھرے خطوط۔ آئنسٹائن کی زندگی میں کئی اور خواتین آئیں، جن میں سے کچھ سے ان کی محبت بھرے خطوط بھی دریافت ہوئے۔ ان میں مارگریٹ، لیوبا، بیتا، مینڈل اور جوہانا فینچ شامل تھیں۔ تو دوستو، آخر کار میلو نے البرٹ آئنسٹائن سے ایک شرط پر طلاق لی تھی کہ وہ نوبل انعام سے ملنے والی رقم لے گی۔ اس دوران وہ کمپلسری کی حالت میں ایک اپارٹمنٹ میں رہ رہی تھی اور ساری زندگی اسی حالت میں رہی۔ 1925 میں البرٹ نے اپنے انعام کی رقم اپنے بیٹوں کو دینے کی وصیت کر دی۔ اس پر میلو کو بے حد اعتراض تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ نوبل انعام کی رقم اسے ملے۔ کرسٹس نامی سورسر کے مطابق میلو نے اپنے والدین اور اپنے گارڈ پیرنٹس کو یہ لکھا تھا کہ کسی طرح اس نے آئنسٹائن کی مدد کی اور البرٹ نے اس کی زندگی کو تباہ کیا اور بعد میں اس خط کو تلف کر دیا۔ اس کے بیٹے کے مطابق اس کی ماں کا اس کے والد آئنسٹائن کے سائنٹیفک ریسرچ میں ایک اچھا خاصا حصہ تھا۔ ان دونوں کی حیات کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دونوں نے کس طرح ایک ساتھ ریسرچ کی، سائنسی تحقیق میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، مگر میلو جیسی لائق لڑکی عشق کی وجہ سے اپنا مستقبل نہ بنا سکی۔ خیر، اس کی غلطی تھی، لیکن اگر میلو نہ ہوتی تو آج آئنسٹائن کا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا، کیوں نہ کہ میلو نے اسے زندگی کو منظم کیا۔ یہی وہ عورت تھی جس نے باغی آئنسٹائن کو منظم کیا اور فزکس کی تاریخ تک بدل دینے میں ساتھ دیا۔ تو دوستو، یہ تھی البرٹ آئنسٹائن کی لو سٹوری۔ تو آپ کو کیسی لگی یہ لو سٹوری؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل دی لیجنڈز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ایک سبسکرائب کا بٹن پریس کریں اور ہمیں سبسکرائب کر دیں، اور لائک، کامنٹ اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تو دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اور انٹرسٹنگ اور حقیقی